السلام علیکم، میں ظفر حیدر دینی مسائل کے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی لاسٹ اپڈیٹ میں یقین کے بارے میں جانا تھا کہ یقین کسے کہتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم اپنی پرانی اپڈیٹس میں کافی چیزوں کے بارے میں جان چکے ہیں۔ جو ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں وہ بھی ہماری پرانی اپڈیٹ دیکھ کر ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمان اور یقین کے بعد آج ہم جانیں گے کہ نیت کسے کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ایمان کے مرتبہ، یقین کے درجات کے بارے میں جانا، ایسے ہی نیت کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو آئیں بسم اللہ کریں۔ نیت کسی عمل کی انجام دہی کے قصد و ارادے کا نام نیت ہے، اور یہ علم و عمل کے درمیان ایک واسطہ ہے جو ایک طرف علم سے وابستہ ہے اور دوسری طرف عمل سے، کیونکہ علم نہ ہو تو قصد نہیں ہو سکتا، اور قصد نہ ہو تو عمل واقع نہیں ہو سکتا، اور قواعد عمل کے استعمال کے موقع پر یہ ایک ناگزیر اور طبعی چیز ہے۔ چنانچہ شارع الاسلام کی طرف سے اگر بغیر نیت کے اعمال و عبادت کے بجا لانے کا حکم ہوتا تو اس سے کوئی بھی اودابرہ نہ ہو سکتا۔ اس سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے جو کسی عمل کے بجا لانے کے وقت زبان سے کہے جاتے ہیں، کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور الفاظ کا تعلق زبان سے، اس لیے زبان کے الفاظ کے بجائے دل کے قصد و ارادے کو نیت تصور کرنا چاہیے۔ اس نیت کے مختلف درجات ہیں جن کے لحاظ سے اعمال میں رفعت یا پستی پیدا ہوتی ہے۔ اگر نیت میں صدق و خلوص ہے تو عمل بلند، اور اگر ریا و نمود ہے تو عمل فاسد۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سے ارشاد ہے، نیت پر عمل کا انحصار ہے۔ اس درجات میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس میں ریا و نمود کا کار فرما ہو۔ اس نیت کے ماتحت جو عمل واقع ہوگا اس پر ثواب کا مرتب ہونا تو درکنار گناہ عائد ہوگا۔ عبادت میں جو ریا کار فرما ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم یہ ہے کہ نفس عبادت میں تو ریا نہ ہو لیکن اس کے دوسرے اوصاف میں نمائش مقصود ہو۔ اس طرح کہ گھر پر نماز پڑھی جائے تو مختصر، گھر سے باہر دوسروں کے سامنے پڑھی جائے تو طویل۔ دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم یہ ہے کہ مستحب عبادتوں میں ریا کرے، اس طرح کہ گھر میں یا تنہائی میں تو نوافل بجا نہ لائیں، مگر کہیں دوسری جگہ ہوں تو نوافل بھی پڑھیں اور نماز شب بھی بجا لائیں۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم یہ ہے کہ واجب عبادتوں میں ریا کریں، اس طرح کہ گھر میں تو نہ نماز پڑھیں اور نہ روزہ رکھیں، اور جب دکھلانے کا موقع ہو تو نمازیں بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں۔ ریا کی یہ صورت سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ نیت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ یہ ابھی ہم نے پڑھا، جس کی 3 قسمیں تھی۔ پہلا درجہ ہم نے پڑھا جس کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اب نیت کا ہم دوسرا درجہ ہے کہ کیا ہے وہ دوسرا درجہ، وہ بتاتے ہیں کہ نیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جنت کی خواہش اور عذاب سے بچاؤ کے لیے عمل کریں۔ یہ نیت اخلاص سے منافی نہیں ہے، کیونکہ شرع نے خود ترکیب و ترہیب سے کام لیا ہے۔ یہ عمل بھی خلوص کا حامل ہوگا۔ اسی طرح ان عبادت میں جو دنیا کے اغراض سے وابستہ ہوتی ہے ان میں رزق، اولاد وغیرہ کا قصد کرنا صحت و اخلاص کے منافی نہ ہوگا۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ ہے شکر و سپاس کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرے تاکہ اس شکر کے نتیجے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ حیا کے احساس سے متاثر ہو کر عبادت کرے۔ پانچواں درجہ یہ ہے کہ خدا کے جلال و جبروت کے اثر سے متاثر ہو کر اعمال بجا لائے۔
छठा दर्जा यह है कि तामील हुक्म के लिहाज से इबादत करे। सातवां दर्जा क्या है? सातवां दर्जा यह है कि उसे इबादत का अहलो सजावार समझते हुए उसके आगे सरे न्याज खम करे। ये नियत उन बंदों से मखसूस है जो तकर्रुब के मदारिज आलिया पर फायज होते हैं और उसी को हजरत अलैहिस्सलाम ने एहसनुन नियत से ताबीर फरमाया है, क्योंकि उसके अंदर हुस्न खूबी और इजहार उबूदियत के अलावा और कोई जज्बा नहीं होता। इसका जिक्र अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इरशाद में है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। मैंने तेरी परस्तिश जहन्नुम के डर से और जहन्नुम की तमे से नहीं की, बल्कि तुझे इबादत का सजावार पाया है, इसलिए तेरी परस्तिश की है। तो ये आज हमने जो है नियत के बारे में पढ़ा, तो आज हमने नियत के बारे में जाना और इंशाअल्लाह अगली अपडेट में हम जानेंगे कि अमल के बारे में, कि अमल किसे कहते हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली न्यू अपडेट का आपको पता चल सके। और अपना कमेंट भी हमें लिखकर आप भेज सकते हैं, जिससे हम इस चैनल को और बेहतर बना सकते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और आप अपना और अपने घर के सभी मेंबरान का ध्यान रखें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वो शादमान घर मिले, खुदा करे